बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर सैफ एक नए वीडियो के साथ हाज़िर है। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करूं, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दिया करें, जिसके लिए मैं मशकूर रहूँगा। ये वीडियो एक पुराने वीडियो के सिलसिले का मुतालिक कुछ तफसील बतानी है। उसमें मैंने बताया था कि मेरी इंग्लिश अच्छी थी और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पहले मैट्रिक और फिर एफए के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता था। इसकी तफसील कुछ यूँ है कि मुझे क्या इसका फ़ायदा हुआ और मेरे स्टूडेंट्स को बाद में जियोलॉजी के स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हुआ, उसके मुतालिक बताऊँगा। ये तो मैंने बताया था कि मेरे बड़े भाई मरहूम जनाब हाजी सरदार हुसैन साहब, जो कि टीचर थे, इंग्लिश पढ़ाया करते थे हमें स्कूल में भी 6 क्लास में, और बाद में फिर वो और जगहों पे भी इंग्लिश के टीचर रहे, और फिर वो हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर हो चुके थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। ये उनकी मेहनत थी। तमाम ख़ानदान के बच्चों के साथ और ख़ास कर मेरे साथ मुझे बहुत मेहनत से इंग्लिश पढ़ाते थे। ख़ास कर ग्रामर, कंपोजिशन, पोइट्री इंग्लिश की, पैराफ्रेज वग़ैरह में उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की, जिसका मुझे बाद की ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हुआ है और हो रहा है। लेकिन साथ साथ अगर कोई गलती करता था तो वो 1-2 थप्पड़ लगाने में भी कुछ ज़्यादा देर नहीं लगाते थे, जिसका मुझे वाकई फ़ायदा हुआ। तो तफसील कुछ यूँ है कि मैं फिर इंग्लिश के साथ मेरा बहुत शौक़ हो गया, और बाद में ख़्याल था कि वक्त मिले तो इंग्लिश में मास्टर करूँगा जियोलॉजी के साथ साथ। लेकिन फिर मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर करने चला गया और फिर इंग्लिश मुझसे रह गई, लेकिन शौक़ मेरा था और अभी तक है। इसीलिए मुझे इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरे जियोलॉजी का जो फ़ायदा हुआ और वो ये है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में एज ए क्यूरेटर था जियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो अंडर ग्रेजुएट बीएससी के स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी था, और वो इंग्लिश डिपार्टमेंट का कोई प्रोफेसर पढ़ाया करता था। कुछ 1-2 सालों बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथ कुछ जियोलॉजी डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ अनबन हो गई, और उन्होंने इनकार कर दिया कि अब हमारा कोई टीचर आपको इंग्लिश, आपके स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। सेमेस्टर यानी साल शुरू हो गया था और बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स तो पढ़ रहे थे, लेकिन इंग्लिश में ये कमी रह गई थी कि उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था। चेयरमैन साहब कोशिश कर रहे थे कि अपने डिपार्टमेंट में कोई इंग्लिश का लेक्चर की एक वैकेंसी क्रिएट करके एक इंग्लिश का लेक्चर को ले आए, लेकिन उसमें टाइम लग रहा था और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सका कि स्टूडेंट का वक्त ज़ाया हो। चूँकि मुझे अपने इंग्लिश के कैपेबिलिटी पे बड़ा यानी यकीन था, इसलिए मैंने चेयरमैन साहब को जाके ऑफ़र की कि जब तक इंग्लिश का कोई टीचर नहीं आया तो मैं इन बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, और मुझे उसके लिए कोई अलहदा तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, आप पढ़ा सकेंगे? मैंने कहा, जी हाँ, मैं पढ़ा लूँगा। उन्होंने कहा, चलो ठीक है, ये बच्चे हैं, इनका वक्त ज़ाया हो रहा है तो अच्छा है। मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया और 6-7 महीने में इंग्लिश उनको पढ़ाता गया। बाद में फिर कुछ अरेंजमेंट हो गई इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथ ही, और वो सिलसिला जो टूट गया था वो दोबारा वो जुड़ गया, और इंग्लिश डिपार्टमेंट से ही बंदा इंग्लिश पढ़ाने लग गया। लेकिन मैंने अपनी तरफ से बड़े खुलूस से स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ाई। बस ये एक छोटा सा अरसा था 5-6 महीने का जो गुज़र गया।
زمانہ پھر گزر گیا، میں کہاں سے ہو کر آ گیا واپس اسلام آباد میں. پرانے اسٹوڈنٹ سے رابطہ ہوتا رہا، کچھ ملتے رہے، کچھ سے فون پہ رابطہ ہوا. اسلام آباد کچھ تھے، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان کا نام بتاؤں گا. ان کا نام ہے جناب یعقوب شاہ صاحب. تو ان سے اکثر ملاقات ہوتی تھی. پھر ان کے سوشل میڈیا پہ کچھ پوسٹ وغیرہ بھی میں پڑھتا گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت اچھی انگلش لکھ رہا ہے. تو میں کافی امپریس ہوا. مجھے اپنا انگلش پڑھانے کا زمانہ یاد بھی نہیں تھا. تو ایک دفعہ وہ اسلام آباد آئے، رہتے وہ پشاور میں ہیں اور اب ریٹائرڈ ہیں، جیالوجسٹ ہیں. ان سے گپ شپ ہوتی رہی. تو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ اتنی اچھی انگلش آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ آپ تو بڑے اچھا انگلش لکھ لیتے ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں. کہتے جی یہ آپ سے سیکھی ہے نا. میں نے کہا مجھ سے کہاں سیکھی ہے، میں تو جیالوجی پڑھاتا تھا. کہتے آپ کو یاد نہیں ہے سر، ایک دفعہ جب ہمارا انگلش کا ٹیچر نہیں تھا تو آپ نے ہمیں انگلش بھی پڑھانا شروع کر دیا تھا. مجھے یاد آ گیا. میں نے کہا ہاں واقعی مجھے اب یاد آیا. کہتے آپ نے جو بنیاد رکھی تھی ہماری انگلش سے، اس پہ بعد میں نے بلڈ اپ کیا. تو بس پھر میرا بھی شوق ہو گیا، اور یہ شکر ہے کہ اب کچھ نہ کچھ میں بھی انگلش میں ایکسپریس کر لیتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں نے کہا نا کیپ اٹ اپ، بہت اچھی انگلش آپ لکھتے ہیں. یہ تو خیر اسٹوڈنٹس کی کہانی تھی کہ ان کے ساتھ جو میرا انگلش کا تجربہ تھا وہ کیسے رہا، اور اس کی پھر مجھے کتنے زمانے بعد اس کے رزلٹ کا پتہ چلا جناب یعقوب شاہ صاحب سے. لیکن زندگی میں پھر میں جہاں بھی گیا مجھے انگلش نے بڑا فائدہ دیا. پی ایچ ڈی کے لیے جب میں جا رہا تھا بلکہ، تو ادھر سیمسٹر شروع ہونے والا تھا کینیڈا میں، اور ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ٹرافل بھی پاس کرنا ہے، جس کے لیے ٹائم ریکوائرڈ تھا. تو میں اس سوچ پہ پڑ گیا کہ وہ سیمسٹر وہاں شروع ہو جائے گا، میں پہنچ نہیں سکوں گا اور لیٹ ہو جاؤں گا. پھر اسکالرشپ کی ڈیوریشن بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیپس ہو جائے گا اسکالرشپ. تو اس پریشانی میں تھا. میں نے ان کو خط لکھا کہ ٹائم نہیں ہے، تو اب میں یہاں پاکستان میں ٹرافل کا ایگزام نہیں دے سکتا. آپ لوگ مجھے الاؤ کریں کہ میں کینیڈا آؤں، تو وہاں پہلے سیمسٹر کے اینڈ میں انشاءاللہ ٹرافل کا امتحان دے دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا. ان کی مہربانی تھی، انہوں نے جواب دیا کہ یس آپ آ جائیں، پھر آپ کو یہاں ٹرافل کا امتحان دینا ہوگا. اسی طرح میں کینیڈا چلا گیا. اپنے پروفیسر سے ملاقات ہوئی، دیکھا اس نے، سیمسٹر شروع ہوا. ان کے بہت تفصیلات کی سٹوریاں ہیں جو بعد میں انشاءاللہ میں پریزنٹ کروں گا. اور پھر ایک کورس پروفیسر بھی پڑھاتا رہا، باقی پروفیسر بھی پڑھاتے رہے. پروفیسر سے میرا مطلب ہے کہ جو میرے تھیسس اور ریسرچ کے سپروائزر تھے. سیمسٹر جب اینڈ پہ آنے لگا، اور پھر میں نے پروفیسر صاحب جن کا نام تھا مرحوم ہے، تو ان کا نام تھا پروفیسر ڈاکٹر میکلسٹر. تو ایک دن ان کے آفس میں گیا، اور میں نے کہا کہ سر میں نے وہ ٹرافل کا امتحان بھی دینا ہے، اور ابھی کورسز میرے ختم ہونے والے، سیمسٹر ختم ہو رہا ہے، تاکہ میں اس کے لیے تیاری کروں، ایڈمیشن دوں، اور وہ بھی ریکوائرڈ ہے. وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا سیف آئی جج یور انگلش، آپ کو ٹرافل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کورسز میں اچھے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ کا امتحان ہو گیا. بس آپ بے فکر رہیں، میں یونیورسٹی کو لکھ دوں گا کہ آپ کی ٹرافل کی ریکوائرمنٹ ویو آف کر دیں. میں بہت خوش ہوا کہ چلو یہ ایک بوجھ بھی سر سے اتر گیا. بعد میں سیمسٹر جب ختم ہوا تو انہوں نے پھر یونیورسٹی کو لکھ دیا، اور میری انگلش کی ایفیشنسی کے متعلق بھی لکھ دیا،
اور انہوں نے اپروو کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے انگلش اور اس کو ٹرافل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح میرا ایک بوجھ کم ہو گیا اور یہ میرے بڑے بھائی کی محنت کی وجہ سے میں ٹرافل کا امتحان دینے سے بچ گیا، بلکہ کچھ ڈالر بھی بچ گئے فیس کے طور پہ. بعد میں جب سعودی عرب میں تھا تو وہاں اور کولیگز بھی تھے، تو ایک سینئر پروفیسر وہاں پہ تھے، ایک عربی ملک کے رہنے والے، اور وہ فل پروفیسر بلکہ اپنے ملک سے ریٹائر ہو کے آئے تھے، یہاں بھی فل پروفیسر تھے. کچھ عرصے بعد اس کو بھی کچھ احساس ہو گیا، پھر ایک دفعہ وہ آئے اور انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور مجھے کہا کہ ڈاکٹر سیف پلیز چیک دس آرٹیکل، آئی فاؤنڈ دیٹ یور انگلش از ویری گڈ. میں نے کہا تھینک یو سر، میں چیک کر لوں گا. تو میں نے چیک کیا اور اس میں تھوڑی بہت امپرومنٹ میں نے لائی. بعد میں لے جا کے ساتھ ہی ان کا آفس تھا، میں نے ان کو دیا. میں نے کہا سر کوئی خاص اس میں بات تو نہیں تھی، میں تو بس یہ 1-2-3 پوائنٹس تھے جو میں چاہتا ہوں آپ اگر کنسیڈر کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات بھی نہیں، اٹ از پرفیکٹ. اس نے دیکھا، ہنسنے لگے کہ نو سیف، یور انگلش از مچ بیٹر دین مائی انگلش. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. تو اسی طرح مجھے انگلش کا یہ فائدہ ساری زندگی ہوتا رہا، اور اب بھی ہو رہا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی لکھنے کی تو تھوڑی بہت انگلش میں لکھ لیتا ہوں. یہ کہانی یہاں پہ ختم ہوئی. بہت شکریہ، والسلام.